السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارشد اسلم اور آج کا لیکچر ہے مونیٹری پالیسی۔ مونیٹری پالیسی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، یہ کس طرح ایک اکانومی کو گروتھ کرنے میں مدد دیتی ہے، کس طرح یہ افراط زر پہ کنٹرول کرتی ہے، انفلیشن پہ کنٹرول کرتی ہے، اس کے ایمز کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اس کے انسٹرومنٹ کیا ہیں۔ چلیں تو ہم آ گئے ہیں اپنے مین پیج پہ۔ تو ہر اکانومی میں، ہر ملک میں ایک ایسا سرکاری ادارہ ضرور ہوتا ہے جو اس کی آمدنی کے لحاظ سے اس کے فیصلے کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ ایک سینٹرل بینک ہے، جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، امریکہ میں فیڈرل بینک آف امریکہ ہے اور انگلینڈ میں بینک آف انگلینڈ ہے، جو اس کی اکانومی کے نوٹ جاری کرتا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان کی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ملک میں مہنگائی کی صورتحال پیدا ہو جائے اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، اگر افراط زر یا تفریط زر ہو جائے تو اس کو کس طرح سے، اگر چیزوں کی قیمتیں گر جائیں تو اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، جو سارا مقصد ہوتا ہے یہ کسی اس ادارے کا ہوتا ہے جس کو سینٹرل بینک بھی کہتے ہیں۔ مرکزی بینک، اب یہ سینٹرل بینک کی تعریف آ گئی ہے۔ مرکزی بینک ایک ایسا بینک ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے، جس کا اولین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ نوٹ جاری کرتا ہے، اس کی ویلیو کو برقرار رکھتا ہے، اس کو اسٹیبلٹی اس کو پرووائڈ کرتا ہے، اس کی قدر کو مستحکم رکھتا ہے اور اس طرح آنے والی گروتھ کو بھی۔ مرکزی بینک بس ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو زر جاری کرتا ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے مکمل اختیارات رکھتا ہے، نیز ملک میں بینکاری نظام کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نیچے جو اس کے سینٹرل بینک کے نیچے جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں ان کو کنٹرولز کرتا ہے، ان کو قرضے دیتا ہے ان سے، اور وہی سینٹرل بینک یا وہی مرکزی بینک جو ہوتا ہے اس ادارے کا، اس ملک کا، وہی پالیسیز بناتا ہے کہ کیسے مہنگائی سے لڑا جائے، کیسے ملک میں ترقی خوشحالی لے کے آئے، روزگار، امپلائمنٹ، اس کو فل امپلائمنٹ میں تبدیل کیا جائے، قیمتوں کا استحکام پیدا کیا جائے، ملکی کرنسی کو استحکام میں رکھا جائے۔ یہ سب پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ سینٹرل بینک ہی بناتا ہے۔ تو اور یہ جو مانیٹری پالیسی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ادر پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ ساری سینٹرل بینک ہی چلاتا ہے اور اسی کو کنٹرول کرتا ہے، سینٹرل بینک ہی کنٹرول کرتا ہے، مرکزی بینک جسے کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جو نوٹ بھی جاری کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے بہت سے کام ہیں، چھوٹے بینکوں کو قرضے بھی دیتے ہیں، ان کو پرووائڈ کرتا ہے، ان کی ہنڈیوں کو بٹا بھی لگاتا ہے۔ تو مانیٹری پالیسی کی ڈیفینیشن ہم یہ لیں گے کہ مانیٹری پالیسی از دا ایکسرسائز آف دا سینٹرل بینکس کنٹرول اوور منی سپلائی ایز این انسٹرومنٹ فار دا اچیونگ دا آبجیکٹیو آف دا جنرل اکنامک اسٹیبلٹی۔ مطلب کہ اس پالیسی، مطلب کہ جو مرکزی بینک ہوتا ہے وہ زر کا، وہ منی کا جو ہوتا ہے وہ محافظ بھی ہوتا ہے۔ مطلب ایک بینک ملک کی کرنسی جاری کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ملک میں نا جو کرنسی کی مقدار ہے، جو منی کی مقدار ہے وہ زیادہ نہ ہونے پائے، اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ قیمتیں بڑھ جائیں اور ملک میں افراط زر، مطلب مہنگائی کی صورتحال پیدا نہ ہو، اور نہ ہی اتنی کم ہو کہ معیشت جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ لہذا اس طریقے کو اختیار کرتا ہے کہ جس کے ذریعے ملک کی میں مقدار جو ہوتی ہے منی کی وہ برابر رہے، وہ سٹیبل رہے، تو اس کے ذریعے وہ پالیسیز بناتا ہے، اسی کو مانیٹری پالیسی کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل بینک کی ایک ایسی پالیسی ہوتی ہے مانیٹری پالیسی جس کے ذریعے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ ملک میں منی کی سپلائی کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ Monetary policy is the process by which a country or authority of a country like central bank or currency board control the supply of money, often targeting an inflation rate or interest rate to ensure price stability and general trust in currency۔ مطلب یہی بات وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ملک کی جو اتھارٹی ہوتی ہے، سینٹرل بینک ہو گئی، تو وہ ایک ایسی پالیسیز بناتا ہے جس کے ذریعے وہ ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، ملک میں جو پرائسز لیول ہے اس کو سٹیبل رکھ سکے، اور ملک کی جو جنرل گروتھ ہے وہ سٹیبل رکھ سکے، اس کو انکریز کر سکے گروتھ کو۔ تو اب آ گئے ہیں ہم ایمز اور آبجیکٹیو آف مانیٹری پالیسی میں۔ جو مانیٹری پالیسی کا سب سے پہلا آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ روزگار کی بلند سطح، مطلب کہ کسی بھی اکانومی میں فل امپلائمنٹ ہونی چاہیے۔ اس پالیسی کو امپلائی کر کے، مطلب وہ یہ سب سے پہلے مانیٹری پالیسی کا یہی اصول ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے فل امپلائمنٹ آ جائے کسی بھی کنٹری میں۔ مطلب مانیٹری پالیسی کا سب سے اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں مکمل روزگار کی سطح حاصل ہو اور پھر اسے سٹیبل بھی رکھا جائے۔ اس پالیسی کے تحت نہ تو زیادہ ملک میں منی کی سپلائی ہو اور نہ ہی زیادہ منی کی شارٹیج ہو، کیونکہ روزگار کی کمی پیشی اور قومی آمدنی، فیکس آمدنی، جو پرسنل انکم ہے، اس پہ بھی اس کا بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اسی لیے مرکزی بینک جو ہوتا ہے، سینٹرل بینک، اس کی پالیسی کا سب سے پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ کسی ملک میں فل امپلائمنٹ ہو۔ چلے دوسرا جو ہے وہ ہے اسٹیبلٹی آف پرائس لیول، مطلب کہ چیزوں کی جو پرائسز ہے ان میں اسٹیبلٹی ہو،
مطلب ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ معاشی ترقی کی جو ہے نا گروتھ میں وہ ایک بڑا رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، تو کاروبار کو غیر یقینی ہونے کے مستقبل کے منصوبہ بندی کے لیے مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو قیمتوں کا اسٹیبل رہنا معاشی ترقی کی ایک دلیل کہہ سکتے ہیں ہم، جسے معاشی ترقی کا مطلب اضافہ ہو سکتا ہے اگر چیزیں اس میں معیشت میں اضافہ، مطلب چیزوں پہ اگر کنٹرول، چیزوں کی قیمت پہ اگر کنٹرول ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی کا ایک یہ دلیل ہے، ایک پروف ہے۔ اگر نمبر 3 پہ جو اس کا آبجیکٹ ہے وہ اسٹیبلٹی آف منی ویلیو، مطلب کہ جو زر ہے اس کی قدر و قیمت کو، اس کی باہری قدر و قیمت کو، اس کو برقرار رکھا جائے، مطلب کہ بیرونی قدر و قیمت کو مستحکم رکھنا بھی اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ ملک میں اندرونی قیمتوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کرنسی کی قدر و قیمت سے ہوتا ہے، کیونکہ کرنسی کی بیرونی شرح جو جو ایکسچینج ہوتی ہے، ریٹ آف ایکسچینج، اس کا انحصار ہوتا ہے قوت خرید پر، مطلب ہے کہ پاور آف پرچیزنگ پر۔ اگر ملک میں قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو اس سے برآمدات میں بڑا مطلب کمی کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ کرنسی کو اگر مطلب کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو نہیں ہے تو باہر بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اب جیسے پاکستان کا 1 روپیہ ہے وہ مطلب ڈالر کے لحاظ سے بہت ہی ڈاؤن پہ آ چکا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں باہری امپورٹ ایکسپورٹ میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی مطلب ایک کافی مقدار میں چیزیں دینی پڑتی ہیں جس کی مدد میں ہمیں بہت کم مقدار میں ڈالرز کو ہمیں مطلب ملتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ویلیو نہیں ہے ہماری روپے کی، پاکستانی روپے کی۔ اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے اکانومیکل گروتھ۔ تو مانیٹری پالیسی کا ایک مقصد اہم یہی ہے کہ ملک میں ایک اکانومک گروتھ آئے۔ وہ اکانومک گروتھ کیسے آئے گا؟ فل امپلائمنٹ سے آئے گا، ہماری منی کی جو ویلیو ہے اگر وہ انکریز ہوگی تو اس سے ہمارا اکانومک گروتھ انکریز ہوگا۔ ہمارا اگر ملک میں پرائس لیول ہوں گے، پرائس لیول جو ہے وہ اگر ہمارا اسٹیبل رہے گا تو اس سے بھی ہمارا فل مطلب اکانومک گروتھ کی طرف ہمارا ایک سٹیپ جو ہوگا وہ ٹوارڈ اس کی طرف بڑھے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے کنٹرول اور انفلیشن سچویشن، مطلب کہ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک کو مہنگائی کے طوفان سے کیسے نکالا جائے۔ اگر ملک میں منی کی سپلائی جو ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے گی تو اس سے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ہماری قیمتیں جو ہیں وہ کسی بھی چیزوں کی بہت ہائی ہو جائے گی۔ قیمتیں ہائی ہوں گی تو ہمارا جو منی کی جو ویلیو ہے وہ گر جائے گی، اور جس سے انفلیشن ریٹ ہو جائے گا، مطلب کہ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو گڈ فیو گڈز، مطلب کہ مہنگائی کا سچویشن آ جائے گی جس سے لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مانیٹری پالیسی ہے یہ ملک میں جو کیا کہتے ہیں اس کی منی سپلائی ہے وہ کم کرتی ہے، ٹھیک ہے، منی کی ویلیو کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن سچویشن سے فیس کرنے کے ہمیں ایک۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آف انٹرسٹ ریٹ، مطلب کہ شرح سود میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز منیمائز کرنا، اس کو کیسے اس کو بڑھا دینا، اس کو کم کرنا، یہ سارا مانیٹری پالیسی کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ اس کو کیسے مطلب ملکوں میں برقرار رکھنا ہے، اس کی اکانومی میں کیسے انٹرسٹ ریٹ کا اتار چڑھاؤ برقرار رکھنا ہے۔ شرح سود میں کمی سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنتی ہے، مگر مطلب اگر کسی کے پاس اب پبلک کے پاس پیسہ ہے تو ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے تو وہ انویسٹمنٹ کو بجائے وہ اپنا پیسہ بینکوں میں سیو کرنے کی طرف زیادہ رجحان کریں گے، جس سے سرمایہ کاری بہت کم ہو جائے گی۔ شرح سود براہ راست زر کی مقدار پہ بڑا اثر کرتا ہے۔ اگر منی کی جو ویلیو ہے، وہ منی کی جو کوانٹٹی ہے اس میں اضافہ ہو جائے، شرح سود میں کم ہو جائے تو انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی۔ اگر انویسٹمنٹ شرح سود کو مطلب انٹرسٹ ریٹ کو اگر کم کر دیا جائے تو انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، اور اگر شرح سود کو زیادہ کر دیا جائے تو انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے بھی ایک بڑا انویسٹمنٹ میں کمی اور اتار چڑھاؤ اور ملک کی قومی آمدنی پہ اثر کرتی ہے شرح سود۔ اس کے بعد ہے انکریزنگ دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ، مطلب کہ عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ بلند کرنا ہے۔ سب سے بڑا سب سے اہم مقصد ہے مانیٹری پالیسی کا وہ یہی ہے کہ عوام کا معیار زندگی بلند کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے معیار پہ لے کے آنا، اسٹیبل کرنا ہے، کیونکہ انفلیشن جو ہے افراط زر ہے، انکریزنگ آف منی جو ہے وہ امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرتا جاتا ہے، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اور پیسہ لے کے آئے گا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تو پھر اور بھی بے روزگار ہوگا، کمی کا باعث ہوگا، قیمتوں میں زیادتی ہے جو وہ پھر وہ بے روزگاری کا اضافہ کرے گی، اور اس طرح سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ زرعی پالیسی یا مرکزی بینک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ملک میں سے منی سپلائی کو اور افراط زر یعنی کہ انفلیشن کو، مہنگائی کو سٹیبل کیا جائے، کم کیا جائے، اور معاشی ترقی کا صحیح فائدہ عام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں انسٹرومنٹ آف مانیٹری پالیسی۔ مانیٹری پالیسی کے ایسے کون سے طریقے جن سے ہم افراط زر ہو یا تفریط زر ہو، منی کی سپلائی ہو، منی کی ڈیمانڈ، مطلب جو بھی ہوتے ہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔
وہ دو طرح کے ہیں. پہلا ہے کوانٹیٹیو میئرز اور دوسرا ہے کوالٹیٹیو میئرز، مطلب مقداری طریقے اور معیاری طریقے. مقداری طریقے کون کون سے ہیں؟ وہ 4 طرح کے ہیں، جن میں بینک ریٹ، اوپن مارکیٹ آپریشن، چینج ان ریزرو ریشو اور کریڈٹ روٹیٹنگ. تو جو مقداری طریقے ہیں وہ ایسے طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم زر کی مقدار کو براہ راست کنٹرول کر سکتے ہیں. مطلب اس قسم کے طریقوں کو اختیار کر کے زر کی کمی پیشی کو کم و پیش کیا جا سکتا ہے. مطلب اگر افراط زر ہے ملک میں، یا تفریط زر ہے، یا مطلب پیسے زیادہ ہو گئے ملک میں یا کم ہو گیا، نوٹ زیادہ ہو گئے یا کم ہو گئے، تو ان کو ہم براہ راست کنٹرول کر سکتے ہیں. جو پہلا ہے وہ ہے بینک ریٹ پالیسی. بینک ریٹ پالیسی، اس کو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. یہ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جو مرکزی بینک اپنے کمرشل بینک یا چھوٹے بینکوں کو جو اس کے محتاط ہوتے ہیں ان کو قرضہ دیتے وقت ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتے وقت فکس کرتا ہے. اگر ملک میں منی کی سپلائی زیادہ ہے تو مرکزی بینک زر کی مقدار کو کم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بینک ریٹ میں اضافہ کر دے گا. مطلب اپنے چھوٹے تجارتی بینکوں کو قرضہ دیتے وقت ان کی ہنڈیوں پہ بٹا لگاتے وقت نا جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا نا قرضوں کا وہ زیادہ کر دے گا، جس کی وجہ سے جو تجارتی بینک ہے وہ بھی قرضہ لینے سے گریز کریں گے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو ان کو جب منافع نہیں ہوگا تو وہ قرضہ نہیں لیں گے اور وہ آگے بھی قرضہ کم دیں گے. اس طرح سے جو ملک میں جو منی کی سپلائی ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر ملک میں پیسہ منی کی سپلائی بہت کم ہے، منی نہیں ہے ہر طرف، تو وہ کیا کرے گا؟ جو مرکزی بینک ہے وہ کیا کرے گا؟ انٹرسٹ ریٹ کو نا کم کر دے گا، تجارتی بینکوں کو قرض دینا کم ریٹ پہ دے دے گا. تو پھر وہ اس طرح سے تجارتی بینک مرکزی بینک سے قرضہ اٹھا کر اپنے امپلائیز کو دے دیں گے، اور اس طرح سے ملک میں دوبارہ سے ایک سٹیبلٹی آ جائے گی منی کے لحاظ سے. جو دوسرا ہے وہ ہے اوپن مارکیٹ آپریشن. اوپن مارکیٹ آپریشن مطلب کھلے بازار کا عمل. اس میں اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے، وہ سینٹرل بینک جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پالیسی کو کھلے بازار کا عمل، اس کے ذریعے وہ بینک کو ضرورت کے مطابق نا بازار میں بینک کو مطلب بانڈز کو، شیئرز کو، دوسری طرح کے جو بھی اس طرح کے جو کریڈٹ منی ہے ان کی خرید و فروخت بھی کرتا ہے نا. تو بینک، تو سینٹرل بینک اگر ملک میں منی کی سپلائی زیادہ ہے تو مرکزی بینک گردش نا زر کی کم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایسی صورتوں میں نا جو مرکزی بینک کے پاس جو کفالتیں ہیں، جو بانڈز ہے، شیئرز ہے، وہ ان کو نا زر کی منڈی میں لا کے فروخت کر دیتا ہے. مطلب ان کو ان کی قیمتیں زیادہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی لوگ نا بینک کی میں کفالتیں مطلب شیئرز لے لیتے ہیں، بینک بانڈز لے لیتے ہیں، شیئرز لے لیتے ہیں. مطلب ان کی اگر پرائس کم کر دے گا تو لوگ مطلب انویسٹمنٹ کی بجائے شیئرز اور بانڈز وغیرہ لینے میں نا زیادہ وہ اپنی دلچسپی دکھائیں گے. تو اس وجہ سے نا جو سارا بینک جو پیسہ ہوگا وہ بینکوں کے پاس چلا جائے گا، اور بینک اپنے امپلائیز کو یا کس چھوٹے بینکوں کو وہ کیا دے دے گا؟ حصص دے دے گا، شیئرز دے دے گا، بانڈز دے دے گا. اس طرح اگر بینک دوبارہ پیسہ واپسی اپنے پاس لے کے آنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ شیئرز کی جو ہے نا ان کی قیمتیں بڑھا دے گا، جس کی وجہ سے جو ہولڈر ہے وہ لالچ میں اپنا مطلب پیسہ دوبارہ شیئرز جو ہیں وہ بینک کو دے دیں گے اور بینک سے واپسی پیسہ لے لیں گے. اسی طرح سے دوبارہ جو ہوتا ہے وہ منی روٹیشن میں آ جائے گی. اس کے بعد آتا ہے تھرڈ، چینج ان ریزرو ریشو. ریزرو ریشو مطلب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک محفوظ جو زر محفوظ کرنے کی شرح ہوتی ہے نا اس کو ریزرو ریشو کہتے ہیں. جیسے کہ مرکزی بینک ہے، یہ مطلب تمام چھوٹے بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے، مطلب کمرشل بینکوں کو نا کنٹرول کرتا ہے باقاعدہ. اس کے بعد جو بینک رجسٹرڈ ہوتے ہیں نا اس کو شیڈولڈ بینک کہتے ہیں. مطلب ایسے بینک جو سینٹرل بینک کے پاس رجسٹرڈ ہوں گے، پاکستان میں ہم لگا لیں ایسے سارے بینک جو سینٹرل بینک کے پاس رجسٹرڈ ہوں گے وہ شیڈولڈ بینک کہلائیں گے. تو وہ جب چاہے مشکل وقت میں مرکزی بینک سے اپنا مدد لے سکتے ہیں. جو شیڈولڈ بینک ہوں گے، مطلب جو کہ رجسٹرڈ ہوں گے، وہ بینک جب چاہیں گے اپنا مرکزی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں. اگر ہیلپ ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ قرضہ لے سکتے ہیں. اگر ان کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا تو وہ اپنا پیسہ مرکزی بینک کے پاس رکھوا بھی سکتے ہیں. تو انہیں ضرورت کے وقت انہیں مرکزی بینک انہیں قرضے دیتا ہے اور ان کی ہنڈیوں کو بٹا بھی لگا دیتا ہے، انہیں مصیبت سے نجات وغیرہ دلا دیتے ہیں. تو تجارتی بینکوں کے پاس نا کل امانتوں کا ایک خاص شرح اپنے پاس محفوظ کے طور پہ رکھتا ہے. مطلب اگر یہ شرح اگر 5% ہو تو کسی بینک کے پاس مطلب اگر کل امانتیں 100 کروڑ روپے ہے تو اس کو جمع کر کے 5 کروڑ روپے مرکزی بینک اپنے پاس جمع کروا لیتا ہے، باقی جو ہوتا ہے وہ خود استعمال کر لیتا ہے. اس کو زر محفوظ مطلب کیش ریزرو کہتے ہیں. اگر مرکزی بینک میں افراط زر کو قابو کرنا چاہتا ہے، مطلب منی کی سپلائی کو قابو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شرح میں اضافہ کر دے گا. اگر اس کو مطلب پہلے 5 کروڑ رکھتا تھا وہ 100 کروڑ میں سے، تو وہ 6 کروڑ رکھنے لگے گا. اور جیسے اگر وہ کم کرنا چاہتا ہے، جو جیسے وہ پہلے 5 کروڑ رکھتا تھا وہ اس کی جگہ 3 رکھے گا، اور دوبارہ مطلب جو زیادہ پیسہ ہے وہ اس طرح چینج ان ریزرو ریشو کے ذریعے بھی سارا جو کوانٹیٹیو میئرز کی جو آخری جو
وہ ہے کریڈٹ ریشن، مطلب راشن بندی کر، مطلب کسی کو اس کا مطلب جیسے عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دینا. جیسے مرکزی بینک کے پاس اب جو سارے شیڈیولڈ بینک ہیں، مطلب جو مصیبت کے وقت مرکزی بینک سے ہی رجوع کرتے ہیں، مطلب قرضہ چاہیے ہوتا ہے تو مرکزی بینک کے پاس جاتے ہیں، سینٹرل بینک کو کہتے ہیں کہ ہمیں قرضہ چاہیے، وہ پھر انہیں ایک ریشو رکھتا ہے جسے ریزرو ریشو کہتے ہیں، اس کے بنا پر پھر ان کو قرضہ دے دیتا ہے، یا انٹرسٹ ریٹ کے بنا پہ جس طرح بھی مطلب ان کی ہیلپ کر دیتا ہے. اگر پھر بھی ملک میں منی کی سپلائی زیادہ ہے اور پھر بھی چھوٹے چھوٹے بینک جو ہیں اپنے وہ منافع کمانے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ قرضے دیتے جا رہے ہیں، تو پھر مرکزی بینک ایک ایکشن لیتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو کریڈٹ ریٹیننگ کہتا ہے. وہ مطلب راشن بندی کر دیتا ہے کہ دوبارہ ان کو قرضہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ایک مقررہ وقت تک، ٹھیک ہے، ان کو مطلب کہہ دیتا ہے کہ تمہیں سال تک قرضہ نہیں ملے گا، تمہاری ہنڈیوں کو بٹا نہیں لگے گا. اس صورت میں تجارتی بینک پھر لوگوں کو قرضہ دینے کے وقت نا محتاط رہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں تو پیچھے سے ملے گا نہیں قرضہ، تو ہم لوگوں کو آگے نہ دیں. تو اسی وجہ سے یہ بڑا ایک بہتر کنٹرول اس مسئلے سے نا کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مطلب منی کی سپلائی کو، اور منی کی جو زیادہ ہو جائے تو کم ہو جائے. اس کے بعد آتے ہیں کوالٹیٹیو میجرز، مطلب جو براہ راست اثر نہ کریں لیکن ایک تھوڑا بہت ایفیکٹ ڈال دیں. ان میں نمبر 1 پہ ہے مورل پریسیشن، مطلب کہ اخلاقی اپیل. مطلب بعض اوقات مرکزی بینک نے تجارتی بینکوں پر اخلاقی دباؤ بھی ڈالتا ہے، انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ پالیسی کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق، اس کی پالیسی کے مانیٹری پالیسی کے مطابق چلے. اگر نہیں چلو گے تو میں یہ کر دوں گا، میں تمہیں شیڈیولڈ سے ان شیڈیولڈ کر دوں گا، یہ وہ اس طرح کی دھمکیاں ہوتی ہیں. اس کو اخلاقی اپیل بھی کہتے ہیں. ہوتی وہ دھمکیاں لیکن وہ اخلاقی اپیل ہی کہتی ہیں. اس کے بعد ہے ڈائریکٹ ایکشن، مطلب راست اقدام. اخلاقی اپیل کے بعد بھی اگر شیڈیولڈ بینک لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں، ملک میں مطلب افراط زر ہو رہا ہے، منی کی سپلائی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد بھی وہ پھر کیا کرتا ہے، ایک ڈائریکٹ ایکشن کرتا ہے. اس ایکشن میں کہ وہ کیا کرتا ہے، انہیں قرضہ نہیں دیتا، ان کو ہنڈیوں پہ ان کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں بٹا نہیں لگاتا، انہیں قرضہ نہیں دیتا، اور اس طرح ان شیڈیولڈ بھی کر دیتا ہے، مطلب دھمکیاں وغیرہ دے کر بینکوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ قرضہ لوگوں کو نہ دے. تو دوسرا ہے اشتہار بازی، مطلب پبلسٹی. مطلب بعض اوقات مرکزی بینک اشتہار بازی کے ذریعے بھی کنٹرول کر سکتا ہے، مطلب ٹی ویز میں ایڈ دے کر، ٹھیک ہے، لوگوں کو انعام کا لالچ دے کر، بونڈز کی قیمتیں زیادہ کر کے اور بونڈز کی قیمتیں کم کر کے، اس طرح سے پبلسٹی کر کے بھی. اور سب سے جو اینڈ میں ہے وہ چینج ان مارجن ریکوائرمنٹ، مطلب قرضہ جاری کرنے کی جو حد مختتم ہے نا اس میں تبدیلی. مطلب فار ایگزامپل آپ کو ایک دکان کا مالک ہے، مالیت 10 لاکھ ہے، وہ بینک کو 8 لاکھ تصور کرتے ہوئے 8 لاکھ برابر قرض دے دیتا ہے، لہٰذا جو 2 لاکھ روپے ہوگی وہ حد مختتم، مطلب چینج ان مارجنل ریکوائرمنٹ ہوگی. افراط زر کو کنٹرول کرنے کی صورت میں اس حد میں مختتم بڑھا دیتا ہے، کبھی کم کر دیتا ہے، تو اس سے بڑا ایک اثر پڑتا ہے منی سپلائی پہ اور منی ریٹنگ پہ. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو کہ بولنے میں کوئی تھوڑی سی بڑبڑاہٹ ہو گئی ہو یا آگے پیچھے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.